اپنی اصلاح فرض ہے اور دوسروں کی اصلاح کی فکر فرض ہے. اپنی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنی ہے. اپنی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنی ہے. اس لیے سب سے پہلے اپنی اصلاح کی بات کریں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے لوگو خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سب سے پہلے خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے. اس لیے جب عقائد پڑھیں، جب مسائل سیکھیں، علوم میں ترقی ہو، اس پر انسان فخر، کبر، عجب کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ شکر کی توفیق ملتی ہے. اور تربیت ہو تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے تو اس قدر جہالت ملی ہوئی تھی، مجھے اس مسئلے کا بھی نہیں پتا تھا، مجھے اس عقیدے کا بھی نہیں پتا تھا، مجھے اس دلیل کا بھی نہیں پتا تھا. یا اللہ تیرا کرم ہے، مجھے اس عقیدے کا پتہ بھی چلا ہے، مجھے اس دلیل کا پتہ بھی چلا ہے، مجھے اس مسئلے کا پتہ بھی چلا ہے. انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور جب تربیت نہیں ہوتی، ایک عقیدے کا پتہ چل لے، عقیدے پر دلیل کا پتہ چل لے، شبہ کا ازالہ ہو جائے، تو انسان فخر، کبر، غرور اور عجب کا شکار ہوتا ہے، تعلی کا شکار ہوتا ہے. میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے. اور جب تربیت ہو، پھر زبان ملے تو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. دماغ ملے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. دلائل ملے، اللہ کا شکر کرتا ہے. حلقہ بڑھ جائے تو انسان کا سر شکر سے خدا کے سامنے جھک جاتا ہے کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے یہ بھی دیا، تیرا کرم ہے تو نے یہ بھی دیا، تیرا کرم ہے تو نے یہ بھی دیا، تیرا کرم ہے تو نے یہ بھی دیا. اور جب یہ شکر کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. جب تمہارا عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور تم میری نعمتوں پر شکر بھی کرو، میں تمہیں عذاب کیوں دوں گا؟ میں تمہیں عذاب کیوں دوں گا؟ میں تمہیں ذلیل کیوں کروں گا؟ اللہ تمہیں رسوار کیوں کرے گا؟ اس لیے عقائد پختہ ہوں، مسائل آتے ہوں، اخلاقی تربیت ہو، انسان اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے. اس لیے میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں، ہر مسلمان کو بیعت کر کے کسی شیخ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کے اصلاح کروانی چاہیے. لیکن دین کا کام کرنے والے دعات، مبلغین، خصوصاً علماء کرام کے اوپر بقیہ حضرات کی نسبت زیادہ ضروری ہے کہ اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دیں، خود کو کسی کے حوالے کریں اور بیعت کریں، اپنی اصلاح کریں اور اپنی تربیت کروائیں. اس لیے اگر آدمی کے پاس علم بھی ہو، دماغ بھی ہو، زبان بھی ہو اور امت کی اصلاح کے لیے میدان میں اترے اور اپنی اصلاح نہ ہو، تو حضرت مولانا ابرار ہردوئی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے کہ اس کی مثال تو اس گھوڑے کی طرح ہے جو طاقتور ہے لیکن اس کا کوچوان نہیں ہے، یا کوچوان کمزور ہے. وہ تانگے کو لے کر دوڑے گا تو تانگا کسی جگہ مارے گا، کسی پول میں، کسی کھمبے میں، کسی درخت میں، اور خود بھی تباہ ہوگا، ساری سواریوں کو تباہ کرے گا. لہٰذا اس کا کوچوان تگڑا ہونا چاہیے، کوچوان تگڑا ہونا چاہیے. اور حضرت فرماتے کہ اس عالم کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے روڈ پر کوئی بڑا ٹینکر جا رہا ہے اور اس کے ٹینک میں 1000 گیلن ڈیزل موجود ہے. وہ پیٹرول پمپ پہ کھڑا ہوتا ہے، کہا جی اس کی ٹینکی میں ڈیزل ڈال دو. ابھی تمہاری ٹینک میں تو 1000 گیلن موجود ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تو جواب ملے گا کہ جب ٹینکی میں ڈیزل ہوگا تو 1000 گیلن والے ٹینکر کو لے کر یہ چلے گا، اور جب ٹینکی میں ڈیزل نہیں ہوگا تو 1000 گیلن والے ٹینکر کو لے کر کیسے چلے گا؟ اس لیے جس عالم کے پاس علم کا بڑا ٹینک موجود ہے
اس عالم کی اپنی دل کی ٹینکی میں تقوی، ذکر اللہ اور اخلاص کا ڈیزل ہونا ضروری ہے۔ اس لیے علماء کے ذمہ ہے۔ اور پھر یہ بات ذہن نشین فرما لیں، بیعت ایسے شیخ سے کریں جن سے آپ کا مزاج بھی ملتا ہو اور جن سے آپ کا رابطہ بھی ہوتا ہو۔ مزاج نہ ملے، بیعت کا نفع تب بھی نہیں ہوتا، اور رابطہ نہ ہو اور بیعت کا نفع تب بھی نہیں ہوتا۔ اگر ایک شیخ سے بیعت ہے لیکن رابطہ نہیں ہے تو بیعت کسی دوسرے سے کر لیں۔ میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں، جو حضرات مجھ سے بیعت ہیں ان کا مجھ سے مزاج نہیں ملتا، شیخ بدل لیں۔ مجھ سے بیعت ہے اور رابطہ نہیں ہوتا، اپنا مرشد بدل لیں۔ اس لیے کہ مقصود بیعت سے اپنی اصلاح ہے۔ مزاج نہیں ملتا تب بھی اصلاح نہیں ہوگی، اور رابطہ نہیں ہوتا تب بھی اصلاح نہیں ہوگی۔ مزاج اور رابطے کا ہونا ضروری ہے۔ اس کی مثال عارف باللہ حضرت اقدس شاہ کی مختار نور اللہ مرقد فرمایا کرتے کہ دیکھیں، آپ بلڈ اس کا لیں گے جس کا بلڈ گروپ آپ سے ملتا ہے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ جس کا بلڈ لینا ہے بندہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ خون اس کا لیں جس کا خون گروپ ملتا ہے۔ جب خون گروپ نہیں ملتا تو پھر آپ کو فائدہ کیسے ہوگا؟ اور جب کسی شخص سے بیعت کر لیں تو پھر اس کا اہتمام کریں کہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے پاس مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ تعالی بیعت ہونے کے لیے آئے۔ میں نے فرمایا کہ آپ مجھ سے بیعت نہ کریں۔ کہ حضرت کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ بیعت تو مرشد کی کرتے ہیں، اور پیر ایسا ہو تگڑا جو کان بھی مروڑ سکے۔ حضرت آپ تو بڑے ہیں، میں آپ کے کان کیسے مروڑوں گا؟ یہ مزاحن بات فرمائی۔ خیر وہ حضرت ہی سے بیعت ہوئے۔ تو جو شخص بیعت ہوتا ہے وہ خود کو شیخ کے حوالے کرے، شیخ کے رگڑے برداشت کرے، اور جو بیعت کرتا لیتا ہے اس کو بھی چاہیے کہ اپنے مرید کو رگڑا لگائے، کان کھینچے، اس کی صلاح کرے، اس کو کھینچ کر رکھے، اس کی غلطی علم کے اندر آئے تو غلطی کی نشاندہی کرے اور اس کو سمجھائے کہ تو نے غلط کیا ہے، تاکہ اس کو اصلاح کی توفیق ہو۔ اور جب بیعت کریں تو پھر بیعت کا مقصد گناہوں سے جان چھڑانا ہے۔ اگر اپنی زندگی میں کوئی گناہ ہے، اپنے شیخ کو لکھ کر بتائیں یہ میرا گناہ ہے، میرا عیب ہے جو نہیں چھوٹ رہا۔ اب ہمارا ذہن کیا ہے؟ اگر اپنا عیب بتایا تو شیخ کیا سمجھے گا؟ میں تو عالم ہوں، میں تو مولانا ہوں، میں تو خطیب ہوں، میں تو ادیب ہوں، میں تو مقرر ہوں، میں تو مناظر ہوں، میرے بارے میں کیا ذہن بنائے گا؟ یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے۔ اس چال کو سمجھو، شیطان کے اس مکر کو پھینکو اور اپنے شیخ کو اپنا عیب بتاؤ۔ اور جب آپ اپنے نفس کو یہ بات بتائیں گے کہ میں نے اپنا جرم اپنے شیخ کو بتانا ہے، آپ کا نفس جرم نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، چھوڑنا شروع کر دے گا۔ بھئی اس نے تو بتانا ہے تو میں کیوں کروں؟ تو بتائیں، اور یہ ذہن نہ بنائیں کہ میرا شیخ مجھ سے نفرت کرے گا۔ عارف باللہ حضرت اقدس میرے مرشد شاہ کی محمد اختر نور اللہ مرقد فرمایا کرتے تھے، کم از کم شیخ کو ماں کی طرح سمجھو۔ اگر ماں کے علم میں ہو کہ میرے چھوٹے بچے کے پیمپر میں شلوار میں پخانا ہے تو ماں اس کی بھوک کو سونگھ کر اس کو صاف کرتی ہے، نفرت نہیں کرتی۔ اگر ماں کے علم میں آ جائے اور ماں کو سونگنے سے اندازہ ہو جائے کہ پیمپر میں پخانا ہے، وہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے بچے کی نجاست کو صاف کر کے بچے کو پاک کرتی ہے، نفرت نہیں کرتی۔ بالکل اسی طرح جب شیخ کے علم میں آئے میرا فلاں مرید فلاں گناہ میں مبتلا ہے، وہ گناہ کو ختم کر کے اور اس کو نجاست، گناہ کی نجاست صاف کر کے مرید کو پاک کرنے کی فکر کرتا ہے، اپنے مرید سے نفرت ہرگز نہیں کرتا۔ اور جب کوئی مرید اپنے شیخ کو اپنا گناہ بتائے تو شیخ خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ الحمدللہ اس کو فکر ہے کہ میں نے گناہ کو چھوڑنا ہے۔ ایک مجھ سے بیعت والے شخص سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی آپ کہتے ہیں کہ گناہ بتائیں، جبکہ شریعت میں تو منع کیا گیا ہے کہ آپ نے رات گناہ کیا، اللہ نے پردہ ڈال دیا، یہ گناہ کسی کو بتا کے پردہ مت پھاڑو۔ آپ کہتے ہیں بتاؤ۔ میں نے کہا بات سمجھو، شریعت کو سمجھنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی دولت ہے۔
منع کا مطلب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے پھر دوسروں کو بتا کر گناہ کی لذت لیتا ہے، اپنے گناہ پہ گواہ بناتا ہے کہ یہ ناجائز اور حرام ہے، لیکن گناہ کر کے کسی اپنے بڑے کو بتانا کہ میں اس گناہ سے جان نہیں چھوٹ رہی، مجھے بتائیں کیسے چھوٹوں، چھوڑو، یہ شریعت میں مطلوب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے گناہ ہوئے، آپ کی خدمت میں آئے اور آپ نے عرض کیا حضرت مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے فرمائے میں کیا کروں، مجھے فرمائے میں کیا کروں؟ تو صحابہ کرام آ کر پوچھتے تھے، اللہ کے نبی ان کو پاک کرتے گناہوں سے، تو اپنا جرم بتائیں، اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں۔ یہ تو معاملہ ہے گناہوں سے بچنے کا، جان چھڑانے کا، گناہ چھوڑ کے دین کا کام کریں۔ آپ کو دیکھیں خلوت میں جلوت کا مزہ آئے، آپ پھر اپنی لذت دیکھیں، آپ اپنی زندگی دیکھیں، آپ اپنے دل کی خوشیاں دیکھیں، اور گناہ کر کے جینے والا یہ دل کی خوشیاں کبھی حاصل نہیں کر سکتا، اور گناہوں کو چھوڑ کر جینے والا یہ دل کی خوشیاں حاصل کرتا ہے۔ وقتی طور پہ گناہ چھوڑنے پر دل پہ چوٹ لگتی ہے، لیکن برداشت کرنے پر اللہ وہ دل کو خوشیاں عطا فرماتے ہیں کہ انسان اس کی پھر عرصہ تک لذت محسوس کرتا ہے۔ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، من ترکہا مخافتی فقد ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، کہ جو شخص اللہ فرماتے ہیں میرے ڈر سے اس نظر کو کنٹرول کرتا ہے، میں اس کو ایسی ایمانی حلاوت اور مٹھاس دیتا ہوں جو اس کا دل محسوس کرتا ہے۔ اب بظاہر اس حدیث پر اشکال یہ ہے کہ آدمی آنکھ سے دیکھ رہا ہے اور ضبط کیا اور نہیں دیکھا تو حلاوت دل کو مل رہی ہے، جب اس نے اپنی آنکھ کو بند کیا تو آنکھ کو لذت ملنی چاہیے، بند آنکھ کو کیا تو دل کو حلاوت کیوں مل رہی ہے؟ اس کی وجہ اچھی طرح واضح نشین کر لو۔ جب انسان کسی خوبصورت جسم پہ نگاہ ڈالتا ہے یا اس کی نگاہ پڑتی ہے اور حرام تھی، اس نے فوراً نگاہ کو کنٹرول کیا، اس نگاہ کو روکنے سے چوٹ دل پہ لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ انعام بھی اس کا پھر دل کو عطا فرماتے ہیں، چونکہ مشقت دل نے برداشت کی ہے، پھر اللہ خوشیاں دیتے ہیں، اللہ لذتیں عطا فرما دیتے ہیں۔